وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارکین قربان ہو کر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں، اپنے زمانے کے اندر وہ لوگ بہت زیادہ معزز تھے، اتنے زیادہ معزز تھے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑا نہیں تھا۔ قرآن کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنی عزتیں عطا فرمائی کہ آج ہزاروں سال بھی گزر گئے ہیں، لیکن الحمدللہ ان کا نام آج بھی زندہ ہے، آج بھی ان کا نام ہر جگہ پر لیا جاتا ہے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تاریخ کے بعد اب تابعی، تبع تابعین، اس کے بعد مجتہدین، ان کی بات اگر میں اللہ کے ولیوں کا نام لوں تو آج اگر جس مرضی درگاہ پر چلے جاؤ، اللہ کے ولی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو، جنہوں نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہے، آج ان کے قبروں پر، ان کے مزاروں پر 24 گھنٹے اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہیں بھی کسی جگہ وہ اللہ کا ولی، ایسا نہ ہو فٹ پاتھ پہ دیکھنے والا ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کے بتائے کہ تمہارا زمانہ ایسا آئے گا، تمہارا کل کا دن ایسا گزرے گا، خود کا علم نہ ہو، خود کا پتہ نہ ہو، ایسا نہیں، لیکن وہ اللہ کا ولی، ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو کہ جنہوں نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہے، جنہوں نے قرآن کو حلال اور حلال سمجھا ہے، حرام کو حرام سمجھا ہے، اور ہر چیز کا موازنہ کرتے ہوئے جنہوں نے قرآن کے اوپر عمل کیا ہے، پھر اللہ پاک نے ان کو دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتی ہیں اور قبر کے اندر بھی جا کر اللہ نے ان کو عزتیں عطا فرماتی ہیں۔ ہم دور کی بات نہیں کرتے ہیں، تاتا علی اجمیری کے دیکھ لو، لاہور قلندری کو دیکھ لو، جن کو آج اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 1000 سال گزر گیا ہے۔ میرے حضور سیدی تاتا علی اجمیری کو آپ کے بارے میں آتا ہے، مجھے یہ جملہ میں ہمیشہ کے لیے آپ کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے لیے غلط تصریحات کرتے ہیں، جو ہمارے لیے غلط نظریات رکھتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے درباروں پر یہ کام ہوتے ہیں، ہم یہ بالکل اس چیز کے اوپر آمادہ نہیں ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے جو ہمیں تعلیم فرمائی ہے وہ میرے آقا کی پرفیکٹ سنت کے مطابق ہے، میرے آقا کی حدیث کے مطابق ہے۔ میرے حضور سیدی تاتا علی اجمیری کے پاس ایک رہتا، وہ ان کا خلیفہ تھا بابا جی کے، انہوں نے بہت سارا وقت حضور سیدی تاتا علی اجمیری کے پاس گزارا، بہت سارا وقت گزارا۔ ایک دن وہ بندہ ذہن میں سوچتا ہوا کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا اندازہ تو نہیں ہے، لیکن یہ بات مجھے کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ولی اس کو کہتے ہیں جو کرامات دکھائے، جو کوئی ایسے معاملات دکھائے جس کی وجہ سے اس کو اللہ کا ولی مانا جائے۔ میں نے آج تک آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ساری دنیا جو ہے، یہاں تک کہ کفر نے بھی آپ کو اللہ کا ولی مانا ہے، کفر نے بھی آپ کی بیٹھ میں آ کر استفادہ حاصل کیا ہے، آپ کے ہاتھ پر بیٹھ ہو کر محمد عربی کی غلامی کا پٹکا گلے میں ڈالا ہے، اور آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے اسلام کی چاشنی آپ نے سینے کے اندر دوبالا کی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کو، آپ کی کوئی کرامت میں نے نہیں دیکھی۔ تاتا علی اجمیری کے جملے سنیے، کیا جملے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہیں کسی جگہ پر اگر جوتی کا وقت اگر کام پڑ جائے نا تو پھر ہماری جوتی جو ہے وہ بھی آسمان پہ اٹھتی ہے اور اس جادوگر کو نیچے لے کر آتی ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر مجھے یہ بتائیں کہ میں نے کبھی نماز تہجد چھوڑی ہے؟ میں نے کبھی نماز 5 وقت کی نماز با جماعت کے علاوہ میں نے کوئی نماز چھوڑی ہے؟ میں نے نماز اشراق، نماز چاشت، نماز اوابین، نماز کوئی بھی نفلی عبادت، میں نے کوئی فرض روزہ چھوڑا ہو، فرض نماز چھوڑی ہو، میں نے اللہ کا فرمان نہ پڑھا ہو، میں نے قرآن مجید کو ہمیشہ کے لیے تلاوت کی صورت میں نہ پڑھا ہو، آپ نے فرمایا کہ میں نے آقا کی حدیث کو نہ پڑھا ہو، اور اس سے بڑھ کر بات آپ نے فرما دی، آپ نے فرمایا کہ مجھے بتائیے کہ کیا مجھے آپ نے کبھی بے وضو دیکھا ہے؟ سبحان اللہ۔ شخص کہتا ہے نہیں، میں نے آج تک آپ کو بے وضو نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ تو اللہ کے احکامات کے اوپر صحیح معنوں کے ساتھ عمل کریں تو پھر اگر خواجہ خواجگان خواجہ سلطان الہند اور لاہور کی سرزمین پر قدم رکھے تو میرے تاتا علی اجمیری لگائے مور، تو پھر انڈیا کی سرزمین کے اوپر نظر پھیرے تو 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے ایک ہی نظر میں
اسلام کی روح کے اندر لگا دے اور فرما دے کہ یہ داتا علی حجویری کا فیض یہاں تک بھی جاری ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہے، جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے۔ آج ہم قرآن سے غافل ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ قرآن کے اندر تو اللہ پاک نے ہر چیز کو بیان فرما دیا ہے، قرآن کے اندر ہر چیز اللہ پاک نے بیان فرما دی ہے، یہاں تک کہ زمین سے لے کے آسمان تک، آسمانوں سے لے کے زمین تک، زمین کی ساتویں تہ تک اللہ پاک نے قرآن کے اندر ہر چیز کو بیان فرما دیا ہے، یہاں تک کہ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک جو بھی چیزیں ہیں اللہ نے قرآن کے اندر نازل فرما دی ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز قرآن مجید کے اندر ذکر فرما دی ہے، لیکن ہم نے قرآن سے فائدہ نہیں لیا ہے، ہم نے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ اس لیے کہ میرے عزیزان گرامی، ہمارا منشور کیا بن گیا؟ ہم نے بڑا مہنگا قرآن خریدا، اس کے اوپر ہم نے 3-4 غلاف چڑھائے اور ان غلافوں کو چھپا کر قرآن مجید کو بڑی بخوبی اور یعنی بڑی بصورتی کے ساتھ اور اتنے پیار کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو اس جگہ پر رکھ دیا ہے جہاں پہ ہمارا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا ہے۔ سال بعد اگر کمرے کی صفائی کرنی ہے تو ہم نے قرآن کو اتارنا ہے، وہاں پہ اس وقت مٹی کو جھاڑ دینا ہے، پھر وہاں پہ رکھ دینا ہے۔ قرآن جہاں پہ پڑا ہے وہاں پہ پڑا ہے، پھر ہم در بدر ٹھکرے کھاتے ہیں، رزق کی برکتی اٹھ گئی ہے، اولاد ہماری جو ہے وہ بے ادب ہو گئی ہے، ہمارے گھر میں رونقیں ختم ہو گئی ہیں، ہمارے گھر میں سکون ختم ہو گیا ہے۔ سکون کہاں آتا ہے؟ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ سکون کہاں آتا ہے؟ جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، فرمان وہاں پہ پڑھا جاتا ہے، جہاں پہ اللہ پاک کا قرآن پڑھا جائے وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا عزت عزت کا فرمانے کا نشان ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ پر اللہ کا قرآن پڑھا جائے اللہ رب العزت اس جگہ سے شیطان کو دفع فرما دیتا ہے، اس جگہ پر شیطان نہیں داخل ہوتا ہے۔ یہ قرآن کو اپنے لیے ایک دستور بنا لو، قرآن کو اپنے لیے ایک ایسا وظیفہ بنا لو جس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہو، آپ کے پاس فقیر مانگنے کے لیے آئے، 3 دن ہو گئے مانگنے کے لیے، حضرت عمر اپنے پاس بٹھائے، فرمایا کہ تم مانگنے کی لت کیوں نہیں چھوڑ دیتا ہے؟ ہر روز تم مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، یہ بہت بری چیز ہے مانگنا، آپ کیوں نہیں محنت مزدوری کرتے ہو؟ اور اس جملے حضرت عمر کے سنے اس بندے کا سینہ جو ہے وہ چھٹی ہو جاتا ہے، کہا کہ واقعی تو یہ بات کر سکتا ہے کیونکہ اللہ نے تجھے 36 لاکھ مربع میل کا مالک تو بنا دیا ہے، تیرے پاس حکومت ہے، تیرے پاس سلطنت ہے، تیرے پاس جنگیل ہے، تیرے پاس تیرے ہاتھ میں خزانوں کی چابیاں ہیں، لیکن جا میرے گھر میں جا کر نظر دوڑا، میں ایک وقت کا کھانا کھاتا ہوں، دوسرے وقت کا میرے پاس کھانا موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر کی چیخیں نکلتی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھ جا، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تیرا دل دکھایا جائے، لیکن میرا مقصد صرف یہ تھا کہ تیری اصلاح کی جائے، اس مانگنے کی بری عادت کو چھوڑ دیا جائے اور ایسی محنت اور مزدوری کر اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر، اللہ کی ذات پر یقین کر، پھر اللہ تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تجھ سے سنبھالا بھی نہیں جائے گا۔ اللہ کرتا ہے پھر میں کیا کروں؟ مجھے بتا تو صحیح، اب تو مجھے یہ لت پڑ گئی ہے، اس سے میں کیسے رفع دفع ہوں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ تجھے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کہا کہ تھوڑا سا حصہ قرآن کا آتا ہے، اس سے زیادہ مجھے قرآن آتا نہیں ہے۔ میرے عمر نے فرمایا کہ 5 وقت کا پکا نمازی بن جا، فجر کی نماز کے بعد جتنا حصہ قرآن کا آتا ہے اس قرآن کو ہر روز فجر کی نماز کے بعد اپنا وظیفہ نسخہ بنا لے اور فجر کی نماز کے بعد اس چھوٹے سے ٹکڑے کو، اس چھوٹے سے حصے کو قرآن کو ہر روز پڑھ لیا کر، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میرے نبی کی نظر رحمت سے تیرے گھر میں خیر برکتیں ہو جائے گی، تیرے رزق میں فراوانی ہو جائے گی۔ چند ماہ گزر گئے، وہ شخص جب حضرت عمر کی بارگاہ میں آتا ہے، حضرت عمر نے یکدم پہلے پہچانا نہ، تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ بولتا ہے عمر مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں؟ کہا کہ میں نے میں سے آپ کو کبھی کہیں جگہ پر دیکھا تو ہے کہ آپ کون ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ تم وہ تو نہیں ہو جو مانگنے کے لیے آیا کرتے تھے، سبحان اللہ، وہ تو نہیں ہے جو مانگنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اتنے جملے بڑے، وہ بندہ خوشی سے کہتا ہے ہاں عمر میں وہی ہوں جس نے 3 مرتبہ آپ سے مانگا، خالی نہیں موڑا تھا آپ نے، لیکن تیسری مرتبہ دیتے ہوئے بھی آپ نے مجھے ایک ایسا نسخہ بتا دیا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس نسخے کے اوپر میں نے جب عمل کیا، اس نسخے کے اوپر میں نے جب عمل کیا، اس دن سے لے کے اب تک اللہ کی ذات پر میں نے یقین رکھا، اللہ کی ذات پر میں نے بھروسہ رکھا اور قرآن پر یقین کرتے ہوئے میں نے فجر کی نماز کے بعد
گیا ہوں. اب میرے گھر میں لوگ مجھ سے لینے کے لیے آتے ہیں, بلکہ دن گزر جائے تو لینے والا نہ آئے تو پھر میں دروازے میں کھڑا ہو جاتا ہوں, آوازیں دیتا ہوں, کہتا ہوں کہ آ جاؤ, اللہ نے مجھے دیا ہے, اب اللہ کے رزق سے ہی آپ کو میں نے دینا ہے. اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم آر ہوئے تارک قرآن ہو کر. اگر اس زمانے کو اور آج کے دور کو ہم سامنے رکھیں, زمانہ وہی ہے, دور وہی ہے, لیکن میں اور آپ بدل گئے ہیں, میری اور آپ کی عادتیں بدل گئی ہیں. آج سے 20 سال پہلے چلا جا, جن کے ایمان مضبوط تھے, مسجدیں کچی تھی, گھر کچے تھے, ایمان اتنی زیادہ مضبوط تھے, مل جائے شکر ادا کر لینا, نہ ملنا تو صبر کر لینا, اللہ اس پر ہی خوش ہو کہ ان کو اور عطا کر دیتا ہے. اس لیے عزیزان گرامی, قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. جنہوں نے بھی طریق اٹھا کر دیکھ لو, آپ طریق اٹھا کر دیکھ لیں, علماء کرام کو دیکھ لیں. آپ یہ پیسے کے لحاظ سے ضرور قریب ہوں گے, لیکن آپ نے طریق یہ پڑھی بھی ہوگی, سنا بھی ہوگا, آپ لوگوں کی بھی زندگی گزر گئی ہے, کوئی مولوی بھوکا نہیں مرا ہے. یہ تو خبریں ہم شائع ہوتے دیکھی ہیں کہ الحمدللہ فلاں مولوی جو ہے وہ اتنا کھا کے مر گیا. یہ ہم نے نہیں دیکھا کہ جو بھی بھوکا مر گیا. تو جی بچہ, ہم نے یہ ضرور سنا ہے کہ مولوی اتنا کھا کے مر گیا, مولوی بھوکا نہیں مرا. اس وجہ سے اللہ نے ان کے لیے رزق کا وعدہ فرما دیا. وعدہ سب کے لیے ہے, سب کے لیے رزق کا ذمہ اٹھایا ہے. کسی کو تھوڑا دیتا ہے, کسی کو زیادہ دیتا ہے. اگر بیان عربی رکھی جاتی تو پھر کوئی لینے والا نہ ہوتا, کوئی دینے والا نہ ہوتا. لیکن ایسا معمول بنائیں, اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کروائیں, قرآن پڑھیں, پڑھائیں, اپنے بچوں کو بالخصوص قرآن پڑھائیں. یہ ایسی ڈگری ہے, یہ ایک ایسا سند ہے, تو آپ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, آپ کے پاس میں دنیا کا مال قبر میں کام نہیں آنا. یہ مال و دولت کے دادادیں, یہ آپ کے پاس ڈگریاں انجینئر کی ہو, آپ کے پاس وکالت کی ہو, آپ کے پاس جج کی ہو, آپ کے پاس اس سے بھی اوپر کوئی اور ہے, تو اگر ہے تو وہ کام نہیں آنی, اگر آنی ہے تو پھر وہ قرآن کی آنی. حدیث مبارکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. امام بخاری نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے, کسی کے متعلق بھی میرے آقا نے, میرے محمد عربی نے کسی کے متعلق بھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ فلاں دنیا دار جو ہے وہ بہترین شخص ہے, فلاں پیسہ کمانے والا شخص جو ہے وہ بہترین ہے, فلاں شخص جس نے انجینئر کی ڈگری حاصل کی وہ بہترین بن گیا ہے, فلاں وکالت کرنے والا بہترین بن گیا ہے. لیکن حدیث مبارکہ کے اندر جو جملے استعمال فرمائے گئے ہیں, میرے تو تیرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جو قرآن کو پڑھتا ہے, دوسروں کو پڑھاتا ہے, وہ سب سے بہترین شخص ہے. سبحان اللہ, وہ سب سے بہترین شخص ہے جو قرآن کو خود پڑھتا اور پڑھاتا ہے. لیکن ہم اتنے غافل ہو گئے ہیں, اتنے غافل ہو گئے ہیں, ہم نے قرآن کو الماریوں میں سجا کے رکھ دیا ہے. میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے. ہمارے گھروں کا حال حقیقتاً ایسا ہے, جس گھر کے اندر ماں قرآن پڑھتی ہے نا صبح اٹھ کے, ان کی اولاد بے ادبی نہیں ہوتی ہے, ان کی اولاد گستاخ نہیں ہوتی ہے. جن کی ماں تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کے حضور میں دعا کرتی ہے نا, اور پھر قرآن کو پکڑ کے قرآن پڑھتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے, میں نے آج تک ایسی ماں نہیں دیکھی ہے کہ جو قرآن پڑھنے والی ماں ہو اور اس کی اولاد جو ہے وہ بے ادب بن جائے, گستاخ بن جائے. بلکہ قرآن پڑھنے والی مائیں جو ہیں, اللہ نے ان قرآن کے صدقے سے, ان ماؤں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ولایت کا تاج بھی پہنایا ہے. بابا فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ تعالیٰ, آپ کو دیکھ لو, آپ بچپنے کے اندر چھوٹی سی عمر ہے, آپ نماز نہیں پڑھتے تھے, بچوں دوستوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ جاتے. ماں اپنے بچے کو کس انداز کے اندر تعلیم اور دین کی طرف لے کر آتی ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ بچے کے لیے سب سے پہلی جو درسگاہ ہوتی ہے نا, وہ ماں کی گود ہوتی ہے. باپ بیچارہ صبح نکلتا ہے, شام کو آتا ہے, آدھی رات کا وقت ہو جاتا ہے, بچے سو جاتی ہیں. صبح اٹھنے سے پہلے باپ پھر کام پہ, ہفتے کے بعد صحیح طریقے سے بچوں سے مل پاتا ہے, صحیح طریقے سے ان سے ملاقات بھی نہیں ہوتی ہے. بڑی کوشش کرتا ہے, دوڑ لگاتا ہے, میں اپنے بچوں کے پاس چلا جاؤں, تھوڑا سا وقت دے دوں ان کو. لیکن 24 گھنٹے ماں جو ہے اپنے بچوں کے پاس رہتی ہے, بچے ان کی گود میں رہتے ہیں. جیسی ماں تربیت حاصل کرے گی ویسی ہی تربیت آگے اپنے بچوں کو دے گی.
میرے بابا فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھوٹی سی عمر ہے، ماں نے کہا کہ پتر نماز پڑھا کر، اللہ شکر عطا کرے گا. سبحان اللہ. اونچی بات سے کہے سبحان اللہ. اللہ شکر عطا کرے گا. ماں نے پوری بنائی جناب کی شکر کی بنا کے مصلی دے تھلے بابا فرید نماز پڑھ مصلی اٹھان پوری اٹھان جناب کی اٹھا کے آپ بھی کھان تے بیڑیاں نے کلام نال بیڑیاں بھی اکٹھا کر لے. آجو بھی تسی نماز پڑھیے اللہ شکر دیتا جی، نماز پڑھیے اللہ شکر دیتا جی. بابے فرید دی ماں آدھے پتر نمازی بنا دی اے تو تک کہ محلے دے سارے نکے نکے دوست جڑے گئے سن کو بھی نمازی بن گئے. سبحان اللہ. اے دین دی برکت ہے، سبحان اے ماں دی تربیت ہے. ایک بار ایسا ہو گیا کہ ماں نو چیتا بھول گیا کہ میں ہن پتر دے تھلے مسلے دے تھلے جڑا میں مشکر اپنی پڑھ دی ہوں کراں کی. لیکن ماں بھی تہجد پڑھتی سن، ماں بھی اللہ دے نال بڑی لگاؤ سی، بڑا محبت سی. اور ایسے ماما نہیں ہیں سن کہ جناب جی ادھر چھاتی دنا دودھ پلا رہے ہیں، ادھر کسی ایکٹر کا جناب جی گانا گا رہی ہوں، ادھر جناب جی جناب جی ناؤز باللہ غلط ڈرامے دیکھ رہی ہوں، ادھر بچے میں جناب کی تربیت کر رہی ہوں. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ماما جنہوں نے اپنے بچے کی تربیت کی تھی. پھر ہاتھ اٹھائے نا جس وقت رب کے حضور میں، یا اللہ میرا کام سی تیرے بندے نے اپنے پتر نو مصلی تے کھڑا کرنا، تیری عبادت دے وچ لے آنا، تیری بارگاہ دے وچ کھڑا کر دینا، اج سنبھالنا تیرا کام ہے. پھر سلام پھیرا نے جس وقت مصلی اٹھایا شکر ملی جس وقت اماں کو دوڑ کے گئے کہتے کہ اماں اج شکر کا ذائقہ ہو رہا ہے، کتوں لے کے آئی ہیں؟ اج وہ شکر نہیں ہے جی شکر میں پہلے میں دی سی. تو اماں جان نے فرمایا کہ پہلے شکر میں رکھتی سا، آج جتنی نماز پڑھی انہیں شکر رکھی ہے. آج ساڑیاں ماما کی کروں، میں یہ نہیں کہتا کہ کڑیاں بنا کے شکر کی مسلے کے تھلے رکھیں تو پترا میرے اس طرف لے کے آواں. سمجھا رہی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ سارے حالات بھی ایسے ہیں کہ الحمدللہ باپ نماز نہیں پڑھتا ہے، پتر نے کہتا نماز پڑھا کر. باپ کے ہاتھ میں سگریٹ ہے تو پتر نے کہتا تو سگریٹ کیوں پینا ہے؟ ساری الٹ گنتی چل گئی ہے نا. باپ جناب کی بے حیائی، باپ جناب کی غلط کاریاں دے وچ مبتلا ہوئے، سود کا کام کرے، رشوت کا کام کرے، سارے معاملات کرے، پتر کرے تو کیوں کرنا؟ آج اپنے نوجوان اولاد کے سامنے تو سگریٹ پیے گا، چرس پیے گا، تو شراب پیے گا، آیا تو امید رکھنا ہے کہ تیری اولاد 5 وقت کی نمازی بنے؟ امید رکھنا ہے کہ کل یہ میرے رنگا کام نہیں کرے گا. میں نے اپنے گریبان میں چھات اور اپنے آپ کو صحیح کر پھر اولاد ہو گیا. انشاءاللہ اس کین دے وچ اللہ پاک کی مدد فرمائے گا، اللہ پاک برکت فرمائے گا، اللہ پاک اپنی رحمت فرمائے گا. اس وجہ تو ساڈا حق بن رہا ہے اسی اپنی ماں تے بہناں نوں، اپنی دھیاں نوں، اپنے گھر والوں نوں، اپنی بیویاں نوں اسی ایسی تربیت کریے کم از کم ساڈی اولاد کے لیے کہ ساڈے مرن کے بعد ساڈے قبر تک پہنچے. سبحان اللہ. اج اسی مدرسے دا سہارا لینے ہیں، یقین کرتے ہو ساڈے اولاد ساڈی بنداتے خود ساڈی قبر دے وچ نہیں جاندے. قبر دے وچ اترن لگے انہاں نوں ڈر آندا ہے. پہلی بات یہ کہ انہوں نے جنازہ ہی نہیں پڑھنا. بلکہ حقیقت بات کر رہا ہوں، حقیقت بات کر رہا ہوں. پچھلی مسجد میں تھا، وہ نام نہیں لینا چاہتا ہے گا، غالباً یہ بھائی شہزاد صاحب بڑے اچھے طریقے سے ان کو جانتے ہوں گے. وہ بتاتے خود وہ مسجد کا متولی ہے، مسجد کا صدر ہے. اور اس بندے کی عادت کیا تھی؟ صبح تہجد بھی پڑھنی ہے، 5 وقت اذان بھی دینی ہے، تکبیر بھی پڑھنی ہے، تکبیر اولا دے نال فرض نماز بھی ادا کرنے نے. اور جمعرات رات نو صبح جمعہ ہونے تو پہلے اس بندے نے لیٹرینہ بھی صاف کر رہی ہیں مسجد میں. سمجھائیے کہ نہیں؟ وہ ایک بار ایک بندے نے اس طرح کام کر دیتا ہے گا، اس بندے نے ہاتھ جوڑ دینے کہ خود نیکی میرے کو نیکی ہونا چاہیے. لیکن اس بندے کی نیکی بڑی پسند ہے. ایسے مسجد کا خیال کرنا، جس کو مسجد کا صدر ہے نال اس چیز کا بھی خیال کرتا ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی ہر چیز. سمجھا رہی ہے کہ نہیں؟ اس کو ہٹ کے اس بندے نے جناب جی خود ایک نوجوان 3 بیٹے سن، ایک میری ہم عمر سی، میں اس طرح باہر نکلیا ہے، ایک ہاتھا سی میں کھڑا اصل کی نماز پڑھ کے. میں اس بچے نے کیا ہے حمزہ، اس بچے کا نام سے کہ بیٹا آپ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے یار، آپ تینوں بھائی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں. آپ کا باپ 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گار ہے، اذان بھی پڑھتا ہے، وہ یہ معاملات کرتا ہے. خدا نہ خواستہ ہر کسی کے باپ نے جانا، میرے باپ نے بھی ٹوٹ جانا، تیرے باپ نے بھی چلا جانا ہے. خدا نہ خواستہ وہ تجھ سے پہلے تیرا باپ ٹوٹ گیا، تیرے سامنے چارپائی پڑی ہوگی، جنازگاہ کے اندر جنازہ پڑھنے کے لیے تیاری ہوگی، تجھے جنازہ بھی نہ آتا ہوگا. کیا آیا کہ تو اس بات کو تسلیم کرتا کہ تو اپنے باپ کے جنازے میں شریک ہے؟ وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسا تو بس آپ کھڑا ہو گئے، انہوں نے باپ کا جنازہ تو نہیں پڑھا. جنازہ تو وہی پڑھا ہے جس کو آتا ہے.
اب یہ بتائیے کہ مجھے ایک چیز آتی ہے میں کیا کروں؟ اس کے لیے علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز نہیں آتی اس کے اوپر کوشش کی جائے، اس کو یاد کیا، جیسے کہ دعائے قنوت کا مسئلہ ہے کہ جس کو وطروں کے اندر دعائے قنوت نہیں آتی ہے، اب وہ ایک معمول نہ بنا لے کہ میں نے ربنا آتنا فی الدنیا پڑھنا ہے یا رب اجعلنی پڑھنا ہے، بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بندہ اتنی دیر تک پڑھ سکتا ہے، اجازت ہے اس کے لیے، لیکن اتنی دیر تک پڑھ سکتا ہے جب تک وہ دعائے قنوت کو یاد نہیں کرتا۔ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے بس رب اجعلنی پڑھنی اتنا کافی ہے میرے لیے اور میں نے دعائے قنوت یاد نہیں کرنی، وہ بندہ گناہگار ہے۔ وہ بندہ اس کو یاد کرے گا، کوشش کرے گا یاد کرنے کے لیے، ایک کیوں کا جملہ یاد کرے گا۔ اسی لیے اگرچہ یہ نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، لیکن ایک معمول اور ایک معروف ہے کہ ہم اپنے باپ کے جنازے کے اندر اس وقت شریک ہو سکتے ہیں کہ جب کہ ہمیں خود کو جنازہ آتا ہو۔ نہلانے کی تو بڑی دور کی بات ہے نا کہ باپ کو نہلایا جائے، حالانکہ سب سے بڑا حق بیٹے کا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو غسل دے۔ جو چیزیں بیٹا جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا، وہ اور کوئی مولوی نہیں جانتا، جو اندر کے راز ہیں، جو اندر کے معاملات ہیں، شاید بیماری کے حق میں بیٹے کو بخوبی علم ہو، لیکن آنے والا اوپر سے شخص جو ہے اس کو کیا علم ہے، کیا ہوا تھا، کس وجہ سے ہوا تھا، کون سے راز چھپے ہوئے ہیں، کون سی اس کے اندر ایسی باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی، دنیا بھی کمائی آخرت بھی کمائی، یہ سب سے بڑا ہمارے پاس ذریعہ ہے، ہمارے پاس وقت ہے، ختم ہو جانا ہے۔ پچھلے سال الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم قبلہ حاجی صاحب کے لیے صحت کی دعائی کرتے تھے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ تقریباً الحمدللہ جہاں تک مجھے یاد ہے پہلا اور دوسرا تقریباً آدھا عشرہ انہوں نے الحمدللہ رمضان میں چلتے پھرتے گزارا ہے، ایسے ہی تقریباً اتنے تھے روزے۔ رائے گنج مسجد میں آپ نے نوافل ادا کیے، اللہ کی عبادت آپ نے کی، اس کے بعد وہاں کی مسجد کے اندر آپ بیمار ہو جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور ایسا دنیا میں کام کر جاؤ جب قبر کے اندر بھی انسان جائے اس وقت بھی اس کو فائدہ پہنچایا جائے۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ میرے پاس جو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں سمجھانی میں نے الحمدللہ اکثریت اپنی جیب سے کتابیں خریدی ہیں، لیکن محبت کرنے والے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے تقریباً مجھے چند سیٹ لے کے دیے، میں جب تک پڑھتا رہوں گا ان کو بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے، یہ مسجد ہے، یہ جس نے مسئلہ بچایا جب تک اس کے اوپر نماز پڑھی جائے گی ثواب ان کو بھی پہنچتا رہے گا۔ میرے قریب آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر، ایک چھوٹا سا گھونسلہ ہے اتنا، یعنی پرندے کے گھونسلے کے برابر جس نے زمین پر اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت کے اندر محل تیار فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک گھونسلے کی بات ہے، ایک گھونسلے کی بات ہے کہ جس نے کتنی بڑی عمارت تیار کر دی ہے اس کے لیے کیا مقام اور مرتبہ۔ اس لیے عزیزان گرامی ہمارے پاس جتنا وقت ہے، جتنا ٹائم ہے، پتہ نہیں اس کے بعد ہمارا وقت اٹھنا یا نہیں اٹھنا ہے، اس کے بعد وقت ملنا یا نہیں ملنا ہے۔ اس لیے قرآن کی مضبوطی سے پکڑے، قرآن پڑھنے والوں کی بھی عزت کرے، قرآن پڑھنے والوں کا احترام کرے۔ سمجھا رہی ہے کہ نہیں؟ یہ صرف قرآن کی دولتیں ہیں، یہ سب کچھ جو پڑا ہوا ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ قرآن کا کمال ہے۔ سمجھا رہی ہے؟ میرے والد گرامی بحیثیت ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوئے ہیں، لیکن وہ ہزاروں کی تعداد میں آپ نے تقریباً جو نبی شاگرد تیار کیے ہیں، لیکن جو میرے پاس ڈگری ہے وہ میرے باپ کے پاس نہیں ہے، میرے والد گرامی کے پاس وہ موجود نہیں ہے جو میرے پاس ہے، جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ سمجھا رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے جو قرآن کی ڈگری ہے نا، یہ انسان کو دنیا کے اندر بھی فائدہ دیتی ہے، قبر کے اندر بھی فائدہ دے گی، محشر کے دن بھی فائدہ دے گی۔ اور جو قرآن پڑھنے کے بعد علم دین حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے تو مقام ہی ایسا ہے، لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، غیب سے آواز آئے گی عالم دین کو روک لیا جائے، عالم دین پریشان ہو جائے گا، بات کیا ہوتی ہے کہ سارے جنت میں جا رہے ہیں، مجھے روکا جا رہا ہے، کس بات پہ مجھے روکا جا رہا ہے؟ غیب سے آواز آئے گی، اے عالم دین تو دنیا میں رہ کر جو مشقتیں اٹھا کے تم نے تکلیفیں اٹھا کے میرے دین کا پرچار کیا ہے، میرے دین کے جھنڈے کو بلند کیا ہے، اور ہر اس جگہ پر آپ نے آواز کو بلند کیا ہے جو حق کی بات تھی، سچ کی بات تھی، آج اس کا نتیجہ تجھے ملے گا، آج اس کا تجھے اجر دیا جائے گا، تو جس کے اوپر ہاتھ رکھتا جائے گا اس کی تو شفاعت کرتا جا، رب اس کو جنت عطا کرتا جائے گا۔
اقتدار کو ہٹ کے نا یہ نمازی حضرات جو وضو کرواتے ہیں سمجھا رہی کہ نہیں، جو امام کا خیال کرتے ہیں، جو علماء کا ادب و احترام کرتے ہیں، جو ادب کے دائرے کے اندر رہ کر ان سے بات کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. آپ کسی بھی جگہ پر محلے میں کسی ایک کے پیچھے بھی اگر آپ نے ایک نماز پڑھ لی ہے نا، آپ اس کی فرما برداری ادب کے دائرے کے اندر رہ کر ان کے ساتھ بات کرنا آپ کے اوپر لازم ہوا، یعنی فرض ہے. ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ نے اس کی ابتدا میں ایک نماز ادا کی ہے. کہ جو سالوں ہاں نمازیں پڑھائے اس کا پھر کیا مقام اور مرتبہ ہوگا. اس لیے عزیزان گرامی، اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سے محبت عطا فرمائے، قرآن سے پیار عطا فرمائے، قرآن کا عشق عطا فرمائے. اللہ پاک سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.